بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پرویز الہی صاحب نے گزشتہ شب 2 بجے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے بعد جو صورتحال ہے اور اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ جس طریقے کے تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا گیا کہ ایک جو غلطی کی گئی وہ بھی کسی ڈانٹنے کے لیے کی گئی اور اس بعد میں غلطی کی تصحیح کی گئی تو وہ بھی ایک ڈانٹنے کے لیے کی گئی۔ اور آج پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا، کابینہ کے اجلاس میں گورنر راج جو پنجاب میں اس پر غور کرنا، ساتھ ساتھ جو عدالتی طریقہ کار ہے، عدالتی اختیارات ہے، اس پر بحث ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور بہت سارے جو معاملات ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں کیا مستقبل کے اندر جلد انتخابات کی راہ ہموار ہو رہی ہے یا عمران خان صاحب اب پنجاب اور کے پی کے سنبھال کے چاہتے یہ ہیں کہ وہ مزید پریشرائز کرے۔ آج 10 بجے وہ خطاب بھی کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، جشن کا اعلان کیا۔ گزشتہ روز بھی آتش بازی کے مظاہرے ہوتے رہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی وفاقی کابینہ کے ہم قبل از وقت انتخابات کا جو آپشن ہے اسے مسترد کرتے ہیں۔ اتنی ساری کمپلیکس سچویشن ہے، پیچیدہ صورتحال ہے، ملک کے لیے اچھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس پر انگلی نہیں اٹھا رہی۔ جو کریڈیبلٹی ہے، چاہے وہ عدالتوں کی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا جو پارلیمان کی ہو، اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ سوال اٹھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 244 روپے میں فروخت ہو رہا تھا۔ اسٹاک کی صورتحال، باقی جو ملک کی معاشی صورتحال، جو دنیا بھر کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب سلیم بخاری صاحب، اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب محسن بیگ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ماہر قانون محترم جناب حیدر وحید صاحب۔ بخاری صاحب، اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے ذرا اب یہ رہنمائی فرمائیں۔ میرے پاس تو سوال پوچھنے والے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ جس قسم کی پیچیدہ صورتحال ہے وہ اب اس کو کیا نام دیں، اس کو کیا کہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ڈائریکشن، کوئی سرا مل پا رہا ہے کہ اس کا کیا ہوگا اب؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انگریزی میں تو کہتے ہیں کیوس ہے، اردو میں کہتے ہیں فساد ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں کڑماس ماچرا ہے۔ یہ تینوں ہی کیفیتیں اس وقت ملک کے اوپر طاری ہیں، اور چاہے وہ اس سے پہلے پنجاب میں ہونے والا الیکشن ہو یا اس کے بعد سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے وہ پہلے لاہور رجسٹری میں اور پھر اسلام آباد میں جو ہوئی ہے، اس کے اوپر پھر جو تبصرہ نگاری ہو رہی ہے، پھر دونوں اطراف سے جو بیانات کے شعلے بھڑک رہے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے کسی اچھی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ جو لا منسٹر ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صوبے میں گورنر راج کیسے لگتا ہے، اور فواد چودھری صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انٹیریئر منسٹر کا داخلہ کسی صوبے میں بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو منہ میں آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برسات جو ہے وہ جاری ہے۔ فری سٹائل ریسلنگ ہو رہی ہے کیا ہے جی، ایبسولوٹلی فری سٹائل ریسلنگ، اور وہ بھی بڑی کروڈ فارم میں، یعنی بس میں نہیں ہے، ورنہ ایک دوسرے کے سر بھی پھاڑے، ایک دوسرے گریبان تو خیر پھاڑ چکے ہیں اور پھر مزید پھاڑیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کرنا چاہیے اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا ہے۔ الیکشن اپنے ٹائم پر ہونے ہیں یا وقت سے پہلے ہونے ہیں، ہونے تو الیکشن ہے، اور وہ نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک مین سٹریم سٹیک ہولڈر ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ مگر عمران صاحب کا کیا کیجئے، انہوں نے کٹی کی ہوئی ہے، پہلے جب وہ حکومت میں تھے تو اپوزیشن سے، اب جب وہ باہر ہیں تو جو ایک حکومتی اتحاد ہے اس سے سافٹ انڈکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، سافٹ انٹرونشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سافٹ انٹرونشن کی طرف اگر یہ گئے تو نہ یہ عمران خان کا رہے گا ملک، اور نہ ہی رہے گا یہ شریف فیملی کا۔ یہ پھر جس کا رہے گا وہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پھر ہو جائے گا۔ حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پہلے یہ الزام لگتا تھا کہ جناب آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئے ہیں، اور کچھ لوگ کھلے ہاتھ بندوں کہتے تھے کہ آپ فوج کی مدد سے آئے ہیں۔ 1 پیج منترا ہمارے سامنے ہے حافظ صاحب، کتنی دیر تک ہم نے سنی، پورے 4 سال چلی وہ، اور اب تو خود عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ انہیں جب بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو وہ ایجنسیوں سے کہتے تھے کہ ایم این اے اس کو پکڑ کے لائیں، یہ میں نے تو کہا نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہے تو الیکشن تو مجھے، اگر آپ حکومت کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے وقت سے پہلے ہوں۔ اگر آپ عمران خان صاحب کی سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مہینہ ایک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
پنجاب پہ قبضہ ہو گیا، پھر وہ کہتے ہیں وہ 11 کلومیٹر کے پرائم منسٹر رہ گئے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی 2 صوبے ہیں، ان کے پاس بھی 2 صوبے ہیں، سندھ کی حکومت ان کے ساتھ ہے، بلوچستان کی حکومت ان کے ساتھ ہے، تو وہ 11 کلومیٹر کے کیسے ہو گئے؟ دوسری بات یہ کہ آپ پنجاب میں کیا ان تمام تر پریشر جو چاہے اکنامک ہیں، چاہے پولیٹیکل ہیں، چاہے سماجی ہیں، چاہے سوشل ہیں، کیا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ نئے حلف لینے والے وزیر اعلیٰ ان سب کو ٹھیک کر لیں گے؟ ڈالر کی اڑان کا انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ ان کے راستے میں نہیں آئیں گی؟ کیا آپ نے کے پی کے میں دودھ کی نہریں بہا دی ہوئی ہیں؟ تو یہ سارے سوال جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ بھی کسی صحیح سمت میں بڑھ رہا ہے. تو یہ فساد، کیوس اور بلوے کی سی صورتحال ہے. بیگ صاحب، یہ جو منظرنامہ ہے وہ بخاری صاحب نے پیش کیا، سارا اس کی تصویر کشی کی کہ یہ صورتحال ہے، تو یہ جو بلوا ہے یا جو کیوس ہے، یہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ یہ تو ریاست جو ہے وہ پھر تو خدا نہ خواستہ پھر ایک ایسی دلدل میں چلی جائے گی جہاں سے نکلنا بھی مشکل ہوگا. کہ ٹھیک ہے فری سٹائل ریسلنگ لڑیں، مگر اگر کسی کا کچھ بچے گا ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ بہت شکریہ. بیسیکلی صورتحال تو انہوں نے ایکسپلین کر دی. اگر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں نہیں آتی، جو کہ یہ نہیں آنے دے رہے، کچھ لوگ تو میرے خیال میں ویسے ہی جو ہیں شامل ہیں، اور کچھ لوگ پرپزلی یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے، تو ایسی صورت میں تو نیچرلی کیوس ہوگا اور ہے. آپ کی جو فائنینشیل اور جو آپ کی معیشت ہے وہ جس سمت میں بڑھ رہی ہے، وہاں تو یہی لگتا ہے کہ شاید آپ کی واپسی ممکن نہ ہو. تو ایسی صورت میں میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس ساری سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو آگے آتی ہے اور کام ڈاؤن کرتی ہے. لیکن جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ وہ ایک جو نیازی صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیاس بڑھے اور میں یا الیکشن میں جائے یا میں کسی طریقے سے واپس آ جاؤں. دیکھیں وہ 4.25 سال رہے، ان کی گورننس اور ان کے جو جس طرز حکومت انہوں نے کی وہ سب کے سامنے ہے. لیکن کچھ لوگ ہمارے ہاں جو عوام میں کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر وہ اتنی سپیچز کر رہے ہیں، اتنا کچھ بول رہے ہیں، تو اپنی 4 سال کی کارکردگی بھی بتا دیں، معیشت کے ساتھ کیا کیا، باقی جو ہمارے گورننس کے حالات تھے، جو انہوں نے وعدے وعید کیے قوم سے، جو اصلاحات لانی تھی وہ کہاں گئیں. تو اب بھی وہ اگر فرض کر دیجئے آ جاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا. اور اگر الیکشن آپ کروا دیتے ہیں تو الیکشن جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو اکنامی کی صورتحال ہے وہ اس فریش الیکشن اور 3 ماہ کے وقفے کے بعد کی صورتحال کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ 3 ماہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے یا 2 ماہ جس میں الیکشن آپ چاہتے ہیں، اور الیکشن کے رزلٹ کے بعد بھی صورتحال کچھ ایسی ہوگی جو ایسی آج ہے، کیونکہ جو ہارنے والا ہے وہ باہر آ کے پھر وہی فساد ڈال دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن ٹائم پہ کروائیں، اور جو ہماری اکانومی کی صورتحال اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں، تاکہ یہ ملک آگے بڑھے، اور جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ہمارے بزنس مین ہیں، ان کو ایک کانفیڈنس ملے. تو ابھی تو لیکن یہ جو پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے کہ عوام کے اندر خان صاحب نکلتے ہیں، رش ہے، لوگ روڈوں پہ آ رہے ہیں، بڑے جلسے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ماسز تو میرے ساتھ ہیں، اور مجھے تو یہ چند لوگ ہیں سلیکٹڈ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا امپورٹڈ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہے کہ جی پاپولیرٹی، پھر وہ کہتے ہیں جی جو لٹمس ٹیسٹ تھا وہ پنجاب کے الیکشن تھے، اس کو کہاں رکھیں گے اس صورتحال میں؟ دیکھیں انہی کی گورنمنٹ تھی اور 11 بائی الیکشنز ہوئے، اس میں 10 نون لیگ جیتی. یہ کوئی معیار نہیں ہے. جنرل الیکشن از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم. آپ ہاں کچھ لوگ جھوٹ کو بائے کرتے ہیں، منافقت کی دنیا ہے، ہمارے ہاں منافقوں کی کمی نہیں ہے، اس میں یہ خان صاحب نمبر 1 ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور لوگ اس کو بائے کر رہے ہیں اور لوگ اس پہ یقین بھی کر رہے ہیں. لیکن ایسی قوم کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر قوم میں شعور ہوتا تو آج پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاپولر لیڈر ہوں اور میں پھر آؤں گا، تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کو گورنمنٹ دے دینی چاہیے، اور آئیں یہ گورنمنٹ کرے اور اس ملک کو دیکھیں وہ کہاں لے کے جاتے ہیں. جہاں لے کے آئے تھے وہ اب سنبھالنا مشکل ہے. اگر ان کو پھر گورنمنٹ دی گئی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس ملک کو واپسی بہت ناممکن ہوگی. اور یہ جو 25-26 کروڑ لوگ ہیں،
یہ کہاں جائیں گے؟ آج بھی ان کی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے، آج بھی آپ کی معیشت کا ایشو ہے، آج بھی بے روزگاری ایشو ہے، آج بھی آپ کی انرجی کرائسس ہے، پیٹرول ڈیزل آپ کے ہاں مہیا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی میں بڑا پاپولر ہونا جھوٹ بول کر وہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھا حیدر وحید صاحب، یہ جو اب عدالت کے اندر ہو رہا ہے، اور پھر جو چونکہ آپ اسی وکلا کی کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میڈیا میں ایک ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کس قدر خطرناک ہے کہ جب لوگ کارروائی کا بائیکاٹ کر دیں کہ جی ہم نے شامل ہی نہیں ہونا، ہم آپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ریجیڈیٹی ہو، اور پھر ایسا لگے کہ پولرائزیشن ہے وہاں پہ بھی، تو یہ کتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس وقت پورے ملک میں کچھ اسی طرح کی کیفیت ہے، اور خطرناک یہ اس طرح سے ہے، اور اس طرح سے شاید اگر فل کورٹ بن جاتا تو شاید بہتر تھا۔ ایون اگر قانونی پیچیدگی اس کیس میں کم نظر آئی جج صاحبان کو، وہ یہ بات ہم ان پہ ڈیفر کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ کیا ڈائریکشنز دے سکتا ہے پارلیمنٹیرینز کو آرٹیکل 63A کے زمرے میں یا نہیں۔ لیکن اس کے لیے پرانے کچھ فیصلے جو ہیں ان کی تشریح بھی آڑے آ رہی تھی، جس کو کچھ حد تک انہوں نے ٹیکل تو کیا ہے، لیکن اگر فل کورٹ ٹیکل کرتا تو پھر یہ بات نہیں سامنے آتی کہ ایک وہ فیصلہ وہ بھی ہے جہاں بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بھی ممبر تھے اس بینچ کے۔ حیدر صاحب کو دوبارہ کریکٹ کر لیں۔ بخاری صاحب، جو حیدر وحید صاحب ذکر کر رہے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی تھی، وہ فل کورٹ بناتے، یہ تمام میٹر اس کے اندر ڈسکس کرتے، اور چاہے وہ حکومت کے خلاف ہوتا انہیں ماننا پڑتا، یہ صورتحال نہیں ہوتی، اور وہ خود بھی ہیرو بنتے کہ آئیے جناب دیکھیں ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ جوڈیشری ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ تو کیا انہوں نے یہ چانس مس کی ہے؟ اب تو چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو ہم اس پہ بات کریں۔ ہاں، میرے خیال سے انہوں نے یہ چانس مس کیا ہے، اور اب ہسٹری میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں، حافظ صاحب میں ریکال کر سکتا ہوں اس کو، چاہے مولانا تمیز الدین کا فیصلہ ہو، چاہے بھٹو صاحب کا فیصلہ ہو، جن کا لا کی کتابوں میں ذکر تک بھی نہیں ہوتا، نہ وہ پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے اس فیصلے کی نوعیت بھی کچھ آلموسٹ ویسی ہی ہے، اس لیے کہ یہ جس طرح سے کیا گیا ہے، جس طرح سے لکھا گیا ہے، اس فیصلے کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو بس صرف یہ باقی رہ گیا ہے کہ صبح چیف منسٹر صاحب اٹھ کے کتنے بجے ناشتہ فرمائیں گے، اس کے بعد کب کپڑے بدلیں گے، کب دفتر کے لیے نکلیں گے، یہ طے کرنا باقی رہ گیا، باقی تو سب کچھ انہوں نے طے کر دیا۔ یعنی اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت بیسک سوال یہ تھا کہ کیا پارٹی ہیڈ انسٹرکشن دے سکتا ہے، وہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، یا یہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کا۔ دو مختلف فیصلے ہمارے پاس، جن دونوں فیصلوں کے اندر ہمارے چیف جسٹس صاحب موجود تھے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا 25 جی بخاری صاحب کیجئے پلیز۔ جی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وحید صاحب کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات پوری کروں۔ اس وقت جب نواز شریف صاحب کے خلاف اب مینوفیکچرڈ دھرنے کھڑے کیے گئے، اور ایک منتخب حکومت کو جو ہے ڈی سٹیبلائز کر کے، ڈیریل کر کے، ایک پھر وزیر اعظم بھی ہٹتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ سیم پیج کا ہے، اور جو وکٹمائزیشن اس کے بعد ہوتی ہے، اس سے پولیٹیکل پولرائزیشن بھی مزید جو ہے وہ آلموسٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کا نو کانفیڈنس جو ہے وہ بھی کنٹروورشل ہے، اور اس کے بعد کی ساری صورتحال بھی، کیونکہ یہ جو اس کی بنیاد ہی غلط ہے اس پورے فیز کی، جہاں پہ ہر چیز مینوفیکچر کی گئی، ہر چیز مینیپولیٹ کی گئی، تو یہ پورا فیز ہی جو ہے نا، یہ اس کا سپر سٹرکچر صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ جو پرابلم ہے اسے دور کریں، اور وہ پرابلم سازش مداخلت جو ہے وہ ابھی کی نہیں ہے، وہ میاں صاحب کے خلاف جو تھی وہاں سے ہے، اور یہ پورے فیز کی جو سازش اور مداخلت ہے اس کی بات کرنی پڑے گی، جس میں اداروں کا بھی رول ہے، سیاستدانوں کا بھی رول ہے، صحافیوں کا بھی رول ہے، اور سول سوسائٹی یا سوسائٹی میں بھی لوگوں کا رول ہے۔ تو یہ ہمیں اس کو ری وزٹ کر کے جب تک اس کی بیس ہم صحیح نہیں کریں گے، یہ اس کا سپر سٹرکچر صرف غلط سے غلط اور ڈی سٹیبلائز سے مزید ڈی سٹیبلائز اس ملک کو کرے گا۔ یہ فیز جو اس دن سے شروع ہوا تھا جب نواز شریف کو کے خلاف دھرنے کھڑے کیے گئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو گو بیک، وہاں سے مداخلت ختم کرنی ہوگی۔ جی بخاری صاحب، یہ حیدر وحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو پورا یہ کانسپریسی اور یہ جو اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، یہ جب سے اس کی بنیاد ٹھیک نہیں کریں گے ہم غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے میرے خیال سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے حافظ صاحب، اس کے لیے ایک سے زیادہ ایویڈنس دی جا سکتی ہے، ایک سے زیادہ آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے سارا کھیل سکرپٹڈ ہے۔
نواز شریف صاحب کو پہلے نکالا جانا بھی اسکرپٹ کا حصہ تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا لانا بھی اسکرپٹ کا حصہ تھا، پھر عمران خان صاحب کو کھال میں کرنے کے لیے ان کو ہٹانا بھی اسکرپٹڈ ہے، اور اب دوبارہ پی ایم ایل این کا آ جانا بھی اسکرپٹڈ ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس وقت نیشنل میڈیا میں ہونے والی گفتگو سن لیجئے، اور جو ٹرینڈز چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ذرا سامنے رکھ لیجئے۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جس کو جو کام کرنا ہے وہ کر ہی نہیں رہا ہے۔ حکومت آئی ہوئی ہے، 4 مہینے ہو گئے ہیں، ایلیگیشنز کی آپ تعداد دیکھیں تو وہ شاید ان کے 4 سال سے بھی زیادہ، ایکشن زیرو۔ آپ مجھے بتائیے فرق ہوگی کے خلاف کیس کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو کیوں لے کے آپ بنی گنا جاتے ہیں اور جس کے بارے میں آپ بلند چھلانگے مار مار کے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے، ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو یہ جو پی ایم ایل این ہے، ان کی بھی اللہ پہ صلی ہی حافظ ہے ان کا۔ میں یہ تھیسس تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تحریک انصاف کا کہ جناب اس کے 2 حصے ہونے جا رہے ہیں، ایک شین نکل آئی، میم نکل آئی۔ یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ پچھلے 30 سال 32 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں، نہ فیملی بریک ہوئی ہے، نہ نون بریک ہوئی ہے۔ ایک ایم این اے ایم پی اے ٹوٹ کے کسی دوسری پارٹی میں نہیں گیا تمام تر پریشرز کے باوجود۔ مگر یہی صورتحال تو پی ٹی آئی میں بھی ہے۔ جو ریزگنیشنز کا معاملہ ہے اس کے اوپر 2 دھڑے ہیں، ایک چاہتا ہے کہ واپس اسمبلیوں میں جایا جائے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جایا جائے۔ آج جس راجہ ریاض کو گالی دیتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ تحفہ پارلیمنٹ کو دیا کس نے تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نتھنگ از نیچرل، یہ سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے، اور اس کے اگر وہی نتائج نکلنے جا رہے ہیں جس کے لیے اسکرپٹ لکھا گیا ہے تو گاڈ بلیس دس نیشن۔ میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ایز اے پاکستانی، نہ پی ٹی آئی ٹھیک کر رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر رہی ہے، نہ جوڈیشری ٹھیک کر رہی ہے، نہ نون ٹھیک کر رہی ہے۔ اور خدا کے واسطے اپنی ذاتی اناؤں کے چکر سے باہر نکلے اور پاکستان کی سوچیں۔ پاکستان کی اگر آپ نہیں سوچیں گے تو اٹ ول بی ٹو لیٹ، اٹ از آلریڈی ٹو لیٹ۔ ایک یہ جو اس اسکرپٹ کا جو اگلا صفحہ ہے بخاری صاحب، آپ کو اس میں سافٹ انٹرونشن والوں کے کوئی پریکٹیکل نظر آ رہا ہے، کوئی ان کی کوئی فزیکل پریزنس نظر آ رہی ہے، یا کچھ اور ہی ہے اس کے اوپر؟ ہمیں بہت سارے حوالے ملتے ہیں انہی لوگوں کی زبانی جو پہلے اقتدار میں تھے، انہی لوگوں کی زبانی جو اب اقتدار میں ہیں۔ یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا ہے، یہ کسی نے حکم دیا ہوا ہے۔ آپ بتائیے 15 کیسز ہوئے ان کے اوپر، وہ ڈر کے بیٹھ بھی گئے جا کے کے پی کے میں، پھر اس کے بعد آ کے بنی گلا میں بیٹھ گئے جب تک ضمانت نہیں باہر نہیں نکلے، پکڑا کسی نے نہیں۔ تو مجھے یہ جو ڈویلٹی ہے یہ مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں جب قوم پوری پکار کے التجا کرے گی فوج سے کہ خدا کے لیے آئیے اور آ کے ملک سنبھالیے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ بیگ صاحب، یہ جو اسکرپٹ ہے جس کا ذکر بخاری صاحب کر رہے ہیں، حیدر وحید صاحب نے بھی اسی طرح سے بات کی، مینوفیکچرڈ کا لفظ استعمال کیا۔ اس اسکرپٹ میں کہیں مسلم لیگ نون ٹریپ ہوئی ہے، اس اسکرپٹ کا پارٹ ہے، یہ ہے کیا معاملہ؟ بالکل ہوئی ہے، ایبسلیوٹلی ہوئی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جی بیگ صاحب۔ اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں جو نیچرل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں جو اسکرپٹ لکھنے والے ہیں ان کا کوئی اتنا رول نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑی ڈویژن ہے سوچ کی کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اس کے ساتھ جانا ہے یا اس کے ساتھ جانا ہے۔ وہ ڈویژن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور یہ جو اس کے بعد کے حالات ہیں یہ اسی ڈویژن کا نتیجہ ہے کہ اسکرپٹ لکھنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ابھی ہم نے کرنا کیا ہے، اور ایک حصہ کہتا ہے کہ جی یہ ہو جائے، اور وہ ہو رہا ہے، وہ پاورفل ہے، ذرا زیادہ پاورفل ہے۔ تو مقصد یہ ساری یہ جو کھینچا تانی ہے، اور اس وقت الیکشن اور یہ جو کیئر ٹیکر کی باتیں ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ نہیں چلنے دی جا رہی، یہ نومبر کی پوسٹنگ کا ایشو ہے کہ آرمی چیف کس نے لگانا ہے۔ وہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ لگائیں اور الیکشن ہو جائیں اور نئی گورنمنٹ آئے، وہ کوئی بھی آئے، ان کے خیال میں کہ ان کی من پسندیدہ لوگ آئیں گے اور وہ اپائنٹ کریں گے۔ تو میں تو یہ انفارچونیٹ نہیں ہے بیگ صاحب کہ جہاں سیاستدانوں کی سوچ ہونی چاہیے کون بنے گا وزیر اعظم، وہاں سوچ ہے کون بنے گا آرمی چیف، اصل توجہ وہاں ہے۔ دیکھیں وہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ میرا تو دعا ہے کہ نومبر کل ہی آ جائے اور یہ جو ہے سلسلہ جو ہمارے ہاں ایک فساد مچا ہوا وہ ختم ہو جائے، یا پھر وہ
جو ہمارے بڑے ہیں وہی کچھ سوچ کے کر لیں کہ یار یہ نومبر سے پہلے اس ایشو کو ریزالو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں انفارچونیٹلی بدقسمتی کہہ لیجئے ہمارے ہاں کہ ذاتی انا کو ترجیح دی جاتی ہے ریاست کے اوپر، اور ریاست کا کوئی سوچ نہیں رہا، یہ 25-26 کروڑ لوگوں کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ آپ دیکھیے چیف منسٹر بنے یا نہ بنے، کل بنے آج بنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ لوگ آ جائیں، اگر آپ یہ ملک چلا سکتے ہیں تو آپ آ جائیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آج عمران خان سمجھتا ہے کہ وہ ملک چلا، دے دیں اس کو، بلکہ نون کو تو چاہیے اسے کہیں آئیں، ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں، آپ کے لائیں اس کو۔ آپ نے پونے چار سال میں اس ملک کی حالت جو کی، آپ آگے بھی دیکھ لیجئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے ان 2 مہینوں میں الیکشن نہیں ہوتے تو کیا 8 مہینوں بعد ہو جائیں گے، 1 سال بعد ہو جائیں گے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے جو 8 مہینے یا 1 سال کے بعد آپ الیکشن میں جائیں گے تو وہ نہیں ملے گی؟ آپ کی تو پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ کو فکر کائے کی ہے؟ فکر صرف یہ ہے کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو، پاکستان کی دیکھیں اب پوری دنیا میں وہ سینیریو ختم ہو چکا ہے کہ کوئی ملک جا کے کسی ملک پہ قبضہ کر لے گا۔ بہترین جو اس وقت فلسفی چل رہی ہے وہ ہے کہ فائنینشلی کسی بھی ملک کو کرپل کر دو، اور وہ نیچرلی آپ ملیٹریلی تو اس ملک کو شاید قابو نہیں کر سکتے، تو فائنینشلی تو کر لیا انہوں نے، اور وہ اسی میں نے بریک پہ جانا ہے، مگر مجھے ایک شارٹلی یہ بتا دیں بات، جو اسکرپٹ ہے، اسکرپٹ کے مینیجر جو ہے وہ چیزوں کو آگے مینیج کرتے تھے، یہاں ایسا لگا کہ وہ صفحہ لکھ کے کتاب بند کر دی گئی اور کہا کہ تم جانو تمہارا کام جانو، تو سب چیزیں تو گڑبڑ ہو گئی آگے۔ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ اسکرپٹ لکھنے والے کو اتنے ذہین نہیں ہے، نہ آپ سے، نہ میرے سے، نہ بخاری صاحب سے، نہ حیدر صاحب سے، یہ بھی ہمارے جیسی لوگ ہیں۔ بہرحال اگر ان کے اسکرپٹ اتنے اچھے ہوتے تو ملک کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ یہ صرف کوئی اسکرپٹ نہیں، کوئی اتنے ذہین نہیں، ماشاءاللہ سب کو پتا ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اپنی ذاتی مسائل میں ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اپنی ذاتی خواہشات پہ ملک کو قربان کر دیا، اپنی ذاتی چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر۔ مسئلہ یہ ہے حافظ بھائی، یہ چیئرز بہت بڑی تھیں، ہم نے غلطی کی، ہم نے چھوٹے لوگوں کو ان چیئرز پہ بٹھایا ہے، تو چھوٹے لوگ، کوئی چھوٹے لوگ قد سے یا وزن سے چھوٹے نہیں ہوتے، کریکٹر شو ہوتا ہے، تو وہ کریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آگے آپ دیکھیے گا کہ اللہ کرے سینس پرویل کرے اور اس ملک کی اور اس عوام کی کوئی سوچ لے۔ میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو حیدر وحید صاحب کے سامنے یہ جو عدالتی اختیارات اور اس کا طریقہ کار، اس کے اوپر بحث چلنے کے لیے اس پہ سوال رکھتے ہیں حیدر وحید صاحب کے سامنے۔ ویلکم بیک ناظرین، حیدر وحید صاحب، محسن بیگ صاحب، سلیم بخاری صاحب میرے مہمان ہیں۔ بخاری صاحب، اب جو بات بیگ صاحب کہہ رہے تھے ذہانت کی اور اس صورتحال کی اور پھر نومبر کی، اس صورتحال کے اندر تو پھر یہ جو کھینچا تانی ہے، یہ اگر ایک فریق کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی تو کوشش یہی ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے اکتوبر سے پہلے الیکشن ہو، اور ہماری بس کوشش یہ ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک فریق چاہتا ہے ہم کریں، دوسرا چاہتا ہے دوسرا کو کرنے نہ دے، تو ساری سیاست، سارا بحران صرف اسی ایک وجہ سے۔ حافظ صاحب، آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، بیگ صاحب بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم لوگوں نے جرنلزم کی ہے، ہمیں پتہ ہے میک اور بریک کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے حکومتیں کیسے ٹوٹتی اور کیسے بنتی ہیں، یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ اسکرپٹ لکھنے والوں نے پہلوانوں کو اکھاڑے میں چھوڑ دیا ہے، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ کے یہ تڑپتی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور ہم آ کے ان کی تدفین کریں۔ یہ بہت کروئل قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو اس ملک کے 2 ادارے تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کی سالمیت کی نشانی ہے، ایک فوج تھی جس کو میں نے کہا، آپ پہلے بھی کہا تھا، مختلف ناموں سے جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، خلائی مخلوق، چھپے ہاتھ، خفیہ ہاتھ، پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے ان کو دے دیا، اور اب عمران خان صاحب نے ان کو نیا نام دیا ہے نیوٹرلز کا۔ تو ایک اس کو اور ایک عدلیہ، دونوں کے اندر بدقسمتی سے، یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ان دونوں اداروں کے اندر ڈیوائیڈنگ لائنز کھینچ دی گئی ہیں۔ اب میں آپ کہیں تو اس کو کوالیفائی کر دیتا ہوں، لیکن پتہ سب کو ہے، سننے والے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب نے تو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک بڑا اشارہ کر ہی دیا ہے۔ عدلیہ،
عدلیہ کی تقسیم کے حوالے سے ریفرنس جو گیا تھا قاضی عیسیٰ کے خلاف اور انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا دھرنا فیض آباد کا جو تھا، حافظ صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا سینسٹیو سبجیکٹ تھا، کیا سینسٹیو بات کہی گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں پھر عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی، اور ان کا یہ حق کہ وہ کسی وقت پاکستان کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں اس کو کس طرح سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ وہ ریفرنس آپ کو یاد ہے، وہ ان کی بیگم کی تضحیک اور جو توہین کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے ججز کی، تو اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس کا بہت قریبی حصہ رہے ہیں، حامد خان صاحب فار ایگزامپل، انہوں نے بھی کہا ہے کہ خدا کے لیے باز رہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ججز اپوائنٹ کرنے کا۔ جو فل کورٹ کے حوالے سے جو مطالبہ تھا اس کے اوپر تمام جورسٹ نے، تمام بار کاؤنسلز نے، بار ایسوسیشنز نے، حتیٰ کہ حامد علی خان صاحب نے بھی کہا کہ بنا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، فیصلہ بے شک یہی ہو، لیکن جب پوری کی پوری حکومتی اتحاد 13 جماعتیں کہہ رہی کہ ہم مانیں گے تو کیا بات تھی اس میں نہ کرنے کی۔ لیکن چونکہ ذاتی طور پہ کریڈٹ لینا تھا، وہ اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا، تو اس لیے اس کے اوپر ضد کی گئی، اس کے اوپر اڑا رہا گیا، اور بالآخر وہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے، جس بھی پہلو کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اس کے اندر فیوریٹزم بھی نظر آئے گی، آپ کو اس کے اندر نیپوٹزم، بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں اور کہی جا رہی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھا کے دیکھیے ذرا سوشل میڈیا، جس کو پی ٹی آئی کی بہت بڑی سٹرینتھ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کیا میمز بن رہے ہیں، کیا کارٹونز چھپ رہے ہیں۔ لیکن یہ ادارے ڈسکریڈٹ اگر بخاری صاحب ہو گئے تو پھر تو وہی بات آپ کی کہ یہ دو اداروں کے اوپر مان بھی تھا، یقین بھی تھا، ان کی اتھارٹی بھی تھی، مگر اگر یہی آپ نے حافظ صاحب بڑی مسٹر چرچلین سٹائل کی پوزیٹیوزم کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت، کہ وہ ایک پاؤں کٹ گیا تھا تو کسی نے کہا بہت افسوس ہوا آپ کا پاؤں کٹ گیا، اس نے کہا نہیں یار ایک جوتا بچ گیا، 2 جوتوں کا خرچہ ہوتا تھا پہلے۔ بھائی اداروں کی تضحیک ہونے میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ابھی کچھ مزید کہا جانا چاہیے؟ خدا کے لیے لگام دینی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں، اور رویہ درست کرنا چاہیے جن کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی وزڈم میں، اپنے ہوش میں ان اداروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں سنی۔ مجھے بتائیے کس نے ماضی میں چیف آف آرمی سٹاف کو میر جعفر اور میر صادق کہا ہے؟ دے مجھے ایک مثال نکال کے دے، مجھے پھر یہ کوالیفیکیشن آگے سے کرنا کہ وہ میر جعفر جو ہے وہ سراج الدولہ کی فوج کا سپاہ سالار تھا، اور کون سی گالی اور باقی رہ گئی ہے؟ حیدر صاحب یہ جو عدالتی، وہ جو کل فرت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی وہ آپ، میرا اشارہ اس طرف ہے کہ اب اگر یہ ڈیبیٹ چل جاتی ہے اور پارلیمان میں یہ بات ہوتی ہے، اس سے بہتری آئے گی یا خرابی پیدا ہوگی؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ رولز ہیں جو ویسے تو آئین کے انڈر بنائے جاتے ہیں، اور اس میں امینڈمنٹ کا اختیار بھی سپریم کورٹ کا خود ہے، لیکن قانون سازی کے ذریعے سے جو ایڈمنسٹریٹو امور اور معاملات ہیں، انڈیا میں اس کی ایک مثال بھی موجود ہے کہ قانون سازی کے ذریعے سے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں کہ سو موٹو کب لیا جائے گا، یا کتنے جج صاحبان لے سکیں گے، یا پھر جو ہے وہ بینچز کی تشکیل جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ کیونکہ ہے تو 3 یا 5 ججز کی کمیٹی کرے گی، تو وہ قانون سازی جو کہ یہ بتائے گی صرف کہ کون کرے گا، یہ نہیں بتائے گی کہ کیا کرنا چاہیے، یعنی جوڈیشل فنکشنز میں تو چھوڑیں بلکہ ایون جو سبسٹنس ہے ایڈمنسٹریٹو میجرز کا شاید اس میں بھی کوئی مداخلت نہ ہو، لیکن یہ تعین کر دیا جائے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے کون سا ڈھانچہ ہے جس سے بہتر اور احسن طریقے سے جو ہے جوڈیشری ایڈمنسٹریٹولی چل سکتی ہے، جس سے اعتماد بھی لوگوں کا قائم اور دائم رہے۔ تو ایک تو میرے خیال سے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ پہلا تو سوال یہ ہوتا کہ کہیں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو کہ انشورڈ ہے آرٹیکل 175 میں آئین کے، کہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو اگر اسے صحیح طریقے سے کیا جائے اور جوڈیشل فنکشنز میں کوئی مداخلت نہ ہو تو پھر میرے خیال سے یہ آئینی طریقے سے قانون سازی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ظاہر ہے اس پس منظر میں دیکھی جائے گی جو ابھی فیصلہ آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جو ہے وہ بھی اس میں ایک جو ہے وہ عنصر ضرور ہے، کیونکہ وہ اس کی ٹائمنگ کو جس طرح سے ہے، لیکن بہرحال یہ اختیار اور ثوابدید جو ہے وہ میرے خیال سے پارلیمان کی ہونی چاہیے، اور پارلیمان اگر اس پہ جو ہے یہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ایکٹ کرے کہ کوئی جوڈیشل فنکشنز میں اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے جو ہے کوئی قطرن نہ لگ سکے، تو میرے خیال سے یہ ممکن بھی ہے۔ اور ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے
کہ اس طرح جو ہے وہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس میں اچھا صاحب ایک اور جو سینیورٹی کے خلاف تقرریوں پہ بار ایسوسیشنز اور یہ جو ججز والی، اس کے اوپر بھی ذرا شارٹلی بتا دیجیے گا کہ یہ ایشو کیا ہے تھوڑا سا، اور اب جو ان کی ریزرویشن ہے بار ایسوسیشنز کی اور سب کی، تو وہ اس پہ ذرا روشنی. دیکھیں اس میں ابہام اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ کوئی کرائیٹیریا جو ہے وہ نہیں متعین کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک فٹنس کا بھی عنصر ہوتا ہے. سینیورٹی جو ہے وہ پیراماؤنٹ آپ رکھ سکتے ہیں، کتنا ویٹ کس چیز کو دینا ہے، کیا وہ طریقہ کار ہوگا جس سے جانچا جائے گا کہ فٹنس کو کس طرح دیکھنا ہے، کتنا وزن دینا ہے، سینیورٹی جو ہے اس کو کتنا وزن دینا ہے. اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ متعین کر لی جائیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی سینیورٹی کے علاوہ بھی جو ہے میرٹ پہ کوئی، صرف میرٹ پہ نہیں لیکن سینیورٹی اتنی کم بھی نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی بیلنس کے ذریعے سے یہ بھی ممکن ہونا چاہیے کہ آپ سینئر موسٹ کو نہ بھی لیں. پرابلم یہ نہیں ہے میرے خیال سے کہ صرف سینیورٹی دیکھیں، یہ آل اور نتھنگ نہیں ہے. بات یہ کہ کوئی کرائیٹیریا لیکن ہونا چاہیے دیٹ وی کین ٹرسٹ. اور بات ساری یہاں یہ ہے کہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے سینیورٹی کو آپ سب سے زیادہ وزن ضرور دیں لیکن ساتھ ساتھ فٹنس کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ پروموشن نہیں ہوتی. اگر اس میں قانون سازی اس میں بھی کر دی جائے تو سینیورٹی کے ذریعے سے ٹو بی کنسیڈرڈ فرسٹ ایک رائٹ کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے ججز میں، بٹ اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی. کچھ لوگ شاید کوئی تو طریقہ کار ہو، کوئی قانون ہو جس کے تحت. آپ بیگ صاحب اب مستقبل کا منظرنامہ پرویز جی بخاری صاحب آپ کچھ کہیں؟ میں صرف اس میں اتنا سا ایڈ کر دوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تاثر ابھرا کہ 16 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن یعنی ایک خاص دھڑے کے جتنے کیسز بھی آئیں گے اس میں اس کے لیے صرف 5 مخصوص ہیں. وہ باقی کے 12 کلرک بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں 11 میں کسی کو آج تک سمجھ ہی نہیں آ کے دیا. ابھی آپ دیکھیں قاضی صاحب نے جو خط لکھا ہے کہ بھائی یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے 5 سینئر موسٹ ججز کا بیٹھنا ضروری ہے. میں چھٹی پر گیا ہوں، آپ نے پیچھے سے اجلاس بلا لیا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں کہ فل کورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ چھٹیاں ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کہ 5 ججز کا تقرر ہونا ہے اور اس میں آپ سینئر لوگوں کو مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو وہ سینئرٹی کے اعتبار سے کوالیفائی کرتے ہیں، ان کو اگنور کر دیا گیا ہے. تو جب تقرریاں اس طرح سے عدلیہ میں ہونے لگ جائیں گی تو پھر عدل اور انصاف کا کیا بنے گا؟ یہ حافظ صاحب میں آپ کی ثوابدید پہ چھوڑ دیتا ہوں اس وقت. بیگ صاحب یہ پنجاب کا کیا بنے گا؟ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اب وہ آرم ٹوئسٹنگ کہتے ہیں جی اس کے بھی ماہر ہیں، نون لیگ کو ڈینٹ ڈالیں گے، خان صاحب انجوائے کریں گے. وہ کہتے ہیں جی میں اب پنجاب اور کے پی کے کی مدد سے آؤں گا، جو آپ اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور اسلام آباد میں لانگ مارچ کروں گا، حکومت کو گھر بھیجوں گا. کیا ہوگا بیگ صاحب یہ؟ اچھا پہلے حافظ صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جو لاہور میں جس دن سیٹرڈے کو پہلا دن تھا سپریم کورٹ رجسٹری کا اور ایک جسٹس صاحبان کو اسلام آباد سے بلایا گیا تو منصور علی شاہ صاحب نے ریٹن لیٹر لکھا چیف جسٹس کو کہ میں لاہور میں اویلیبل ہوں، آپ مجھے اس بینچ کا حصہ بنا لیں. انہوں نے نہیں بنایا. تو اب آ جاتا ہوں آپ کے سوال پہ. دیکھیں کل وہ یہاں پہ بلکہ آج یہاں پہ تھے، تو آج انہوں نے پنجاب پولیس کو آرڈر کیا کہ آپ مجھے پورے روٹ پہ ایئرپورٹ تک جو ہے روٹ لگا دیں تاکہ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کرے نہ. تو جتنے پرویز الہی صاحب بہادر ہیں، 5 سال وہ مشرف صاحب کے بلو آئیڈ چیف منسٹر رہے، انہوں نے کھل کھلا کے ایون انہوں نے پرائم منسٹر 2 بدلے، انہوں نے ان دونوں کو گھاس نہیں ڈالی اور وہ فل فلیج چیف منسٹر پنجاب رہے. لیکن جس دن میاں برادران آئے تو آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہوا. انہوں نے پرویز مشرف کی بھی لنکا ڈبو دی. تو یہ ابھی بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پنجاب کے زور پہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں چلنے دوں گا، یہ میرے خیال میں بہت غلطی ہوگی. اور میں پہلے جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی نہ ہو، اس کا یہ حصہ ہے. انہوں نے کہا جی چودھری صاحبان نے کہا کہ جی پرویز الہی نے کہ یہ رانا ثناء اللہ پنجاب میں انٹر نہیں ہو سکتے. بھائی وہ پنجابی کا رہنے والا ہے، اس کا گھر ہے پنجاب میں، آپ کیسے کسی کو روک سکتے؟ وہ انٹیریئر منسٹر ہے. تو یہاں سے لڑائی بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے. ایسے بیانات دینے نہیں چاہیے جس پہ آپ کر نہیں سکتے.
اور آپ اچھا بیگ صاحب، آپ عمران خان صاحب کو بڑا قریب سے جانتے ہیں، خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے پنجاب میں جیت کے بعد؟ خان صاحب کی سوچ کیا ہوگی؟ دیکھیں، خان صاحب جو پرویز الہی کے بارے میں ویو رکھتے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اب وہ چیف منسٹر بن گئے، وہ اب آج انہوں نے کہا اور اگریسو ہو جاؤ. او خدا کے بندے، اس ملک کو تم نے چلنے دینا ہے یا نہیں چلنے دینا؟ آپ ابھی اترے ہیں، آپ 1 سال بعد دوبارہ الیکشن ہو جائے گا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صرف مسئلہ اس کا یہ ہے کہ گوگی فرا، پنکی پیرنی، ان کے کیسز نہ بنے، مجھ پہ کیسز نہ بنے. اور جیسے مگر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انکمپیٹنس ہے نا، 4 مہینے ہو گئے ابھی تک ایک چیز نہیں نکالی آپ نے. یہ گوگی پنکی بھائی نکال کے لے کے نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ میں اس پر میں بالکل ایگری ہوں آپ سے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے اور اتحادیوں کی گورنمنٹ نے ویکنس دکھائی ہے تو وہ سر پہ چڑھا، ورنہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. کیسز تو موجود ہیں اور فائل نہیں کیے، اریسٹ نہیں کیا. ورنہ تو یہ بھائی صاحب خود اتنے ڈرپوک ہیں، یہ ایک دن جیل نہیں گزار سکتے. اور جہاں تک کرپشن ہے وہ تو اس کے گھر میں ہے، وہ تو اس کے گھر میں ہے. وہ پنکی پیرنی اور جو فرا گوگی نے کرپشن کی ہے وہ کہاں کی ہے؟ وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے. اور جو اس کو جو ویڈیو آڈیو آپ نے سنی ہے ہیرو کے ڈائمنڈ کے سیٹ اور یہ اور وہ کیا وہ جھوٹ تھا؟ اس کے اوپر تو آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی چینج کروا دیا صرف اپنی وائف کی ریکویسٹ پہ اور اس کی خواہش پہ کہ اس نے یہ انفارمیشن کیوں لیک کی. تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی دودھ کا جلاوا نہیں ہے. اس کا ماضی بڑا غلیظ تھا اور اس کا حال بھی اللہ نے چاہا تو غلیظ ہوگا. یہ لوگوں حکومت کو کوئی روک رہا ہے بیگ صاحب؟ حکومت کو کوئی روک رہا ہے کاروائی؟ حکومت کو کوئی روک رہا ہے کاروائی کرنے سے کہ کسی نے ان کو منع کیا ہے؟ بالکل روک ہے. آرمی چیف کو اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اریسٹ نہ کیا جائے اور وہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اریسٹ نہ کریں، ورنہ تو اریسٹ اس کو کل کر سکتے تھے. اور اس کے اوپر نون لیگ نے اور موجودہ گورنمنٹ نے ویکنس دکھائی. ورنہ آپ نے اس نے تو لوگوں پہ فیک کیس ڈالے میرے سمیت، تو اس کے اوپر تو صحیح کیس بنتے ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں کیے. عمران خان نے خود آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے. عمران خان نے خود ریکویسٹ کی، وہ تو کہتے ہیں نمبر بند کر دی. عمران خان کی ریکویسٹ تھی کہ مجھ پہ، اس نے 3 ریکویسٹیں کی تھی. ایک شہباز شریف کو نہ بنایا جائے، میں حکومت چھوڑ دیتا ہوں. ایک مجھ پہ کیس نہ بنائے جائے، اور تیسرا اس نے کہا کہ جی میری فیملی اور امیجیٹ جو میرے لوگ ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. یہ تینوں ریکویسٹیں، یہ اس کے اوپر تو عمران خان نے کہا، انہوں نے ہمیں کہا تھا بھائی آپ کو اریسٹ کرنے کا ان کو کیا شوق تھا کہ میسج دیتے اس گورنمنٹ کو. تو یہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بیانیہ روز بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے، میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. محسن بیگ صاحب، سلیم بخاری صاحب، حیدر وحید صاحب میرے ساتھ ہیں. حیدر صاحب، آج یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے معاملے کے اوپر کیبنٹ نے کمیٹی بنائی ہے کہ جی جو ریویو والا معاملہ ہے اس کو کنسیڈر کریں. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ بھی واپس ہو جائے اور کابینہ، تو اس کے کوئی اثرات ہوں گے؟ حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک حد سے آگے تجاوز کر جاتے ہیں جی. تو ایک وہ چاہتے ہیں کہ ونس اینڈ فار آل اس چیز کو جو ہے وہ سیٹل کیا جائے، جس میں سو موٹو پاورز ہیں اور اس میں دیگر امپورٹنٹ جماعتیں شامل ہیں. پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل نون موسٹ نوٹیبلی ہے. تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں، ایک تو یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کہ سو موٹو اور ججز کی تقرری اور یہ جو سارے معاملات ہیں، بینچز کی ایڈمنسٹریشن اور تشکیل جو ہے، اس میں اگر ایڈمنسٹریٹو کچھ کرائیٹیریاز آ جائیں تو میرے خیال سے نظام کی اس میں بہتری ہے. لیکن کیونکہ یہ اب ایک ٹٹ فار ٹیٹ اور ایک فیصلے کے فوراً بعد یہ چیز آ رہی ہے، تو یقیناً جو ہے وہ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جائے گا. اور کیا یہ آگے محاذہ رائی کی طرف بات نہ چلی جائے، کیا یہ الیکشن سلوگن اس طرح کا نہ بن جائے کہ جوڈیشری کو ہر جلسے میں پھر جو ہے وہ ملائن کیا جائے. یہ ابھی قبل از وقت ہے، لیکن لگتا ضرور ہے کہ یہاں پہ اس کو ایک سیاسی ایشو تو بنایا جائے گا کہ مجھے کیوں نکالا یا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان 3-4 مہینے. بھائی دیکھیں نا، نواز شریف آئے نہیں، مریم نواز کو پاسپورٹ نہیں ملا، یہ کون سی پی ایم ایل نون کی حکومت ہے؟ مطلب ایک ہائیبریڈ ہے نا یہ بھی. تو اس حد تک تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مشکل فیصلے ہم سے کرا لو، پھر ہمارا کوئی ساتھ نہ دو جہاں دینے کا وعدہ تھا، اور ہمیں الیکشنز کی طرف جانا پڑ جائے اور ہم جوتے کھائیں وہاں پہ. تو یہ بھی بات تو صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے ان سے مشکل فیصلے کروائے ہیں تو ان کو ٹرم پوری ملنی چاہیے. میرے خیال سے تو چیف آف آرمی سٹاف ہو یا جو بھی تعیناتیاں ہیں،
کہیں نہ کہیں وہ بروکر کر کے کچھ کنسنسس بنا کے اگر اس پہ کچھ اگریمنٹ ہو جائے، لیکن اس حکومت کو پورا ٹرم ملنا چاہیے. اور اگر وہ جو حیدر صاحب جو کہہ رہے ہیں تو نون لیگ یہی سوچ رہی ہے کہ مشکل فیصلے سب ہمیں کرا دیے اور اس کے بعد ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے، کوئی ہمارا معاملہ حل نہیں ہوا. اور کیا اب اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کو وطن واپسی کے علاوہ کوئی چارہ بچا نہیں ہے، جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے؟ انہیں بالکل آنا چاہیے وطن واپس، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس پارٹی کا جو ہے وہ بیسکلی دل ہے اور وہ یونیفائی بھی کرتے ہیں سب کو. جی بخاری صاحب. جی میں عرض کروں اس حوالے سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے کی جو بات ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ گارنٹی نہیں دی جائے گی ان کے خلاف کیسز واپس ہو. یہ ہی وہ کنڈیشن ہے جس کے لیے موجودہ حکومت پی ایم ایل این کی جو ہے اور اتحادیوں کی وہ الیکشن جلدی کرانے پر آمادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ نے الیکشن اسی سال اکتوبر میں کرانے ہیں تو نواز شریف کے خلاف سارے کیسز واپس لیجیے، ان کو ایک آزاد پاکستانی کی حیثیت سے واپس آنے دیں اور پھر عمران خان صاحب کو اور نواز شریف اور زرداری کو کھلا چھوڑ دیں. وہ جیسے بھی ہوں گے الیکشن کے ذریعے اپنے صورتحال کو سنبھال لیں گے. یہ الٹیمیٹلی اگر نہ ہوا تو مجھے الیکشن جلدی دکھائی نہیں دیتے بالکل بھی. بیگ صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، میاں صاحب کی واپسی، کیسز کا خاتمہ، یا پھر مدت پوری، الیکشن جلدی نہ ہونا؟ سر نومبر میں اگر یہ پوسٹنگ یہی گورنمنٹ کرتی ہے آرمی چیف کی تو وہ میرے خیال میں نومبر میں ہی واپس آ جائیں گے. یہ سارا کام جڑا ہوا ہے اسی چیز سے، میں آپ کو وقت بھی ثابت کر دے گا. اور ان کے خلاف جو بھی اپیلز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو آنا چاہیے تھا، اس کو فیس کریں اور سیاستدان کو چیزوں کو فیس کرنا چاہیے. دیکھیں بھاگنا یا فیس نہ کرنا کوئی سلوشن نہیں ہے. اور کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی پارٹی کو لیڈ کرنا ان کی بیٹی تو کر رہی ہیں، لیکن وہ ان کا ایک اپنا کرزمہ ہے، ان کو آنا چاہیے. زمین آسمان کا فرق ہے، ووٹ بینک ہے ان کا. الیکشن جی ابھی جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کسی صورت سوٹیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. مجھے کسی جماعت سے غرض نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹری کو اگر یہ کیئر ٹیکر لاتے ہیں تو حالات مزید خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے. یہاں جلسے جلوس شروع ہوئے، ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازی شروع ہوئی، حالات خراب ہوں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن کروا لیجئے، اس کا رزلٹ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا آج ہے. کسی کو میجورٹی نہیں ملنی اور پھر وہی فساد مچے گا، وہی جوڑ توڑ شروع ہوگا، پھر وہی آئے گا جی جہاز چل پڑے، بریف کیس چل پڑے. تو اللہ کا نام لے کے اس کو کنٹینیو کریے اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور جو سکرپٹ لکھنے والے ہیں ان کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھیں اور اپنی مرضی کی چیزیں کر لیں. ان کا کام ہے ملک کو سٹیبل کرنا اور اس کے لیے ایک رول ادا کرنا. اگر آگے چیزیں مینج نہیں کریں گے تو پھر یہ کیوس جو ہے جس کا ذکر بخاری صاحب نے شروع میں کیا وہ بڑھتا رہے گا. سلیم بخاری صاحب، محسن بیگ صاحب، حیدر وحید صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.